جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ عید کے بعد نیب جو ہے وہ دو دھاری تلوار بلکہ ٹارزن بن کے آئے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کو سمن کیا جا سکتا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیب سمن کرے گا؟ کر لیا ہے نا 12 اگست کو 12 اگست کو ان تو یہ آپ جی بتا جی ابھی کر لیا نا 11 کو مریم نواز کو کیا ہے 12 کو عثمان بزدار کو کیا ہے. یعنی یہ جو ایکسائز والوں نے شراب کا پرمٹ دیا، ایک ایسا ہاسپٹل جو ابھی بنا بھی نہیں تھا اور 92-93 سے پابندی تھی، ہر چیز کی وائلیشن کی گئی. وہ نیب کا ڈاکومنٹ پڑھیں، انہوں نے کہا کروڑوں روپے کھائے گئے ہیں اور 12 اگست کو وزیر اعظم کو انکوائری میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے. میرے پاس اطلاع ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر وزیر اعلیٰ ایک بہت جو اس وقت عہدیدار تھا وہ اس نے اپروور بن چکا ہے. اچھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا. تو ہاں جی. اگلی بات، عثمان بزدار صاحب 12 تاریخ کو جا رہے ہیں یا پھر وہ کہیں گے کہ میں مصروف ہوں؟ تو کتنے دن مصروف ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، اب یا ضمانت کرائیں یا جائیں، یا جو پہلے کئی بندوں کے ساتھ ہوا ہے وہ مطلب ہے کہ یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، بڑا میں آپ سے ایزی نہیں ہے. تو یہ اب آپ خود دیکھیں، وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ریگن اگر وہ دیکھیں ان کو گولی جب لگ چکی تھی. آپ ریگن کی مثال نہ دیں، آپ صرف پنجاب تک محدود رہیں، عثمان بزدار کی بات کریں. آپ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار صاحب کا ڈکلائن آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو چکا ہے وایا نیب آفس؟ میرا خیال ہے یہ آج ان کو بہت بڑی ڈیڈلی بلو ہوئی ہے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جو شراب خانے کے لائسنس انہوں نے دیا تھا اس کیس میں اپروور بھی ہو گیا ہے، گواہ بھی ہو گئے ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، اور وہاں یعنی اور ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ شراب آپ کو ہو بائی دا وے آپ واپس جائیں، آپ تو وہاں موجود تھے جب وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ بزدار اور باقی وزراء تھے، تو ان کو ایک آپ کے بھائی نے کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نیب کو مل چکے ہیں؟ مل چکے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم کسی قیمت پر نہیں کر رہے تھے، ہم نے لکھ کے 4 دفعہ بھیجا ہے، ہمارے سے زبردستی بلا کے سائن کروائے گئے. اور پوچھیں تو پھر نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ تو آپ بتائیں نا، آپ کی نظر بڑی حقائق پر ہوتی ہے. جو صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، پھر چلیں آگے چلتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نیب دائرہ تنگ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پہ بھی اور چودھری برادران پہ بھی، اور متوقع کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عثمان بزدار کو اگر ہٹایا گیا تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ پوری گیم ہی پنجاب کی چینج ہونے جا رہی ہے، یعنی پورے ملک کی ہونے والی ہے. اعلیٰ اداروں نے کہا ہے پہلے پنجاب کی بات کریں تبدیل کریں. سر پہلے پنجاب کی بات کریں. ابھی میں نے کر دی ہے، آگے کریں. ہاں پہلے پنجاب کی بات کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، دونوں کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے، نیب کر رہا ہے. عثمان بزدار صاحب کو پنجاب نیب نے سمن کر لیا ہے، طلب کر لیا ہے. تو کیا 12 اگست کو کیا دونوں عثمان بزدار صاحب اینڈ چودھری پرویز الہی صاحب دونوں مائنس ہو جائیں گے پھر پنجاب کے اقتدار سے؟ یہ تو اگلا جو ارینجمنٹ ہے، اگلا وزیر اعلیٰ کون ہے اور نون کے کتنے آدمی جاتے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، یہ ابھی حالات و واقعات پتہ نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کارڈ کھیلے ہیں وہ تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پالیسی کو اور ان کی پاور کو اور ان کی یعنی ریزالو کو. ان کا خیال تھا کہ ہم جب یہ باتیں کریں گے تو ہمارے پاؤں میں پڑ جائے گی گورنمنٹ. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، گورنمنٹ جاتی ہے جائے، میں نے کسی اس کا پارٹی نہیں بنا. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس طرف نہیں آ رہے. میں اگلا سیٹ اپ پوچھ رہا ہوں
کیا یہ ایک ہی جھٹکے میں اگلا سیٹ اپ ایک ہی جھٹکے میں دونوں آؤٹ؟ اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ ادھر آئیں گے، تو یہ آپ کو یقینی ہے، آپ کو یقین ہے کہ کافی حد تک یقینی مسلم لیگ نواز کے لوگ، یعنی کہ وزیر اعلیٰ اگلا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل پی ٹی آئی کا ہوگا، یعنی جس کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس پارٹی سے آیا اس پارٹی سے آیا، یعنی لازمی 100% پی ٹی آئی کا ہوگا، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ چودھری سرور صاحب بھی یہ ساری سچویشن پہ آن بورڈ ہیں؟ نہیں، وہ تو بزدار کے ساتھ ہے۔ تو بزدار صاحب کو تو نیب نے سمن کیا ہوا ہے، تو وہ ادھر نیب کے ساتھ، نیب نے ان تو کے پھر ساتھ وہ جائیں گے؟ جان گے نا گیٹ تک انہوں نے چڑھن۔ یہ آپ کو پتا کیا آپ نے چودھری سرور صاحب کے وہ گیٹ تک جائیں گے ان کو چھوڑنے؟ نہیں، مجھے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں صابر شاکر صاحب، میں آپ کے ساتھ روز کام کر رہا ہوں نا، تو چودھری تو مجھے پتہ ہے آپ کی ایٹیٹیوڈ کا، میں آپ سے پوچھوں گا، مجھے کوئی پوچھے گا ان کی کیا پالیسی، تو آئی نو اٹ۔ تو چودھری سرور ہیز فیلڈ ٹو ڈو ہز ڈیوٹی۔ ان کا کام تھا کہ ڈی جی خان سے اٹک تک، اٹک سے رحیم یار خان تھا، رحیم یار خان سے بہاول نگر، بہاول نگر سے لاہور تک صوبے میں کیا ہو رہا ہے، ان کا کام تھا وزیر اعظم کو جا کے بتاتے، تمام حقائق ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی ہے اپنی شرافت کہ جی وزیر اعظم کیونکہ سننا نہیں چاہتے کوئی گل، لہذا میں کرنی نہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج نعیم الحق ہوتا زندہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو پھر میں کوئی بات کرتا۔ آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ یہ میں نے کہا ان کو شراب خانے کے لائسنس دینے سے فرصت ملے تو اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ وار یو ناٹ دیر؟ یو ور دیر، بالکل ٹھیک ہے، پی ایم آفس میں، تو ایسے ہوا نہیں تھا؟ جی ہاں کس نے کہا یہ؟ جی آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، لیکن وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جمپ نہ کریں، تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نیب سب کے پیچھے جائے گی جن کے خلاف ایویڈنس ہے، وہ نون ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ کاف ہے، سے ہے، بے ہے، جیم ہے، کچھ ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی ہے۔ نمبر 2 اور ایڈ کر لیں چونکہ ابھی نیب پر ہی ہیں ہم، اگر اجازت دیں۔ نیب نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، نیب نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک سیل بنائیں گے جس میں ایکسپرٹس ہوں گے، بینکر ہوں گے، ریٹائرڈ، سرونگ، امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکس، یہ وہ لوٹ مار، منی لانڈرنگ، کیسے یہ ادھر سے ادھر پیسہ جا رہا ہے، ٹیٹیاں لگ رہی ہیں فلودے والے سے اپنا دہی والے تک۔ یہ انہوں نے کہا ہم اپنے جو دنیا کے بہترین ایکسپرٹس ہیں، جو بہترین وکیل ہیں، ان کا سیل ہوگا، ہر ریفرنس کو دائر کرنے سے پہلے ان کو وہ سکروٹنی پر پرکھیں گے، پھر داخل ہوگا تاکہ کوئی ریفرنس ہمارا فیل نہ ہوئے، کوئی ملزم جو ہے بچ نہ سکے اور کوئی بے گناہ پھنس نہ سکے۔ چوہدری صاحب، کیا صورتحال اتنی بھی گمبھیر ہو سکتی ہے کہ 12 تاریخ کو نیب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بٹھا لے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے اس کو رول آؤٹ کریں۔ 11 کو کچھ افسروں کو انہوں نے بلایا ہوا ہے اسی کیس میں، تو اس لیے کسی چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور عین ممکن ہے وہ بٹھا لیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستعفی ہو جائیں پہلے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ اگر ان کو گرفتار کر بھی لیے گیا تو پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے وزارت اعلیٰ کریں گے اور صوبہ گورن کریں گے، اور جی بالکل اسی طریقے سے جیسے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو جب نہیں، ویسے کسی دنیا میں ہوا ہے کسی میں کہ جیل سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہو؟ تو وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے نا، گرفتاری تو طریقہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر نہیں، میں آپ کو مثال جب علیم خان کو گرفتار کیا تھا جی سینئر منسٹر کو، ہاں جی، تو اسی وقت انہوں نے وہیں سے استعفیٰ بھیج دیا تھا سر نیب کے دفتر اچھا سے۔ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ہاں یہی میں پوچھ رہا ہوں نا، عثمان بزدار صاحب یا تو استعفیٰ بھیجیں، طریقہ ان کو ہٹانے کا یہی ہے کہ وہ استعفیٰ بھیج دیں، اگر وہ اس سے پہلے استعفیٰ نہیں دیتے۔ نہیں، تہاڈا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جڑی ہے وہ کسی دی کرپشن یا ان پر جو نجائز یا بدعنوانی کے الزامات ہیں اور ان کی کالک جو ہے اپنے منہ پر مار لے، اور وزیر اعظم جس پر کوئی بدترین مخالف ہی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اتنے دیانتدار آدمی ہے، آج تک ہم نے جب سے کرکٹ سے لوگوں سے سن رہے ہیں، تو وہ اب دوسروں کے کرتوت جو ہے اپنے پلے پالے، اور میں تو میرا ڈولڑ مائی،
پھر تواڈے پلے بھی کھ نہیں چھڈیا پنجاب 'ਚ. آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے 2 سال کی کارکردگی؟ سر میں